اچھا دیکھیں ادعونی یہ کون سا فعل ہے, کون سا ورب ہے؟ جی فعل امر ہے. اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں ادعونی, وقال ربکم تمہارے رب کا فرمان ہے, وہ حکم دیتے ہیں ادعونی مجھے پکارو, استجب لکم میں تمہاری پکار کو سنوں گا, میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی بات میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ کوئی شک نہیں ہے, رائٹ. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یعنی قرآن مجید میں آتا ہے ان ربی لسمیع الدعاء, یقیناً میرا رب خوب سننے والے ہیں دعا کو. اور پھر اللہ تعالیٰ ریپیٹ کرتے ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, اے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو ہونا کیا چاہیے تھا, کانٹیکسٹ جو چل رہا ہے, اے نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ میں قریب ہوں, رائٹ. لیکن اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, فَإِنِّي قَرِيب, یقیناً میں قریب ہوں. یعنی if you want to ask اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہتے ہیں, یہ آپ کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے. سبحان اللہ, it's a subtle point. اگر آپ کنٹینیو کرتے کہ اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں آپ ان سے کہہ دیں میں ان کے قریب ہوں. پہلی اسٹیٹمنٹ میں تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ سے مخاطب ہیں, لیکن پھر اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں, فرماتے ہیں اے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں یقیناً میں بہت قریب ہوں. اتنا انٹیمیٹ ریلیشن ہے بندے کا اپنے رب کے ساتھ. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. جب بھی میرا بندہ دعا کرتا ہے, مجھ سے مانگتا ہے, میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعو ربکم تضرعا وخفیہ, اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ, گڑ گڑاتے ہوئے. اب آپ کے ساتھ جو میں نے یہ کچھ آیات شیئر کی ہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت ظاہر ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ is the most merciful. اور آپ اس بات کو بھی سمجھو, دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے, الغنی. اس کا کیا مطلب ہے؟ بے نیاز. اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ کی دعاؤں کو ضرورت نہیں ہے. آپ کی دعا مانگنے سے نہ مانگنے سے اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں کوئی فرق نہیں آتا. اللہ تعالیٰ کی سلطنت نہ بڑھتی ہے نہ گھٹتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں, اور بڑی کمال کی حدیث ہے, اور جب میں نے نیا جو ہے پڑھنا شروع کیا تو I just came across this حدیث, اور یہ حدیث قدسی ہے اور بڑی کمال کی حدیث ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ how powerful اللہ سبحانہ و تعالیٰ is. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اس کا کچھ حصہ میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ says یا عبادی انکم لن تبلغوا نفعی فتنفعونی, اے میرے بندے تو میرا کچھ بھی نفع نہیں کر سکتا. وَلَن تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّونِي, اور تم میرا کوئی نقصان بھی نہیں کر سکتا, یعنی تم میرا کیا بگاڑ سکتے ہو؟ میرے لیے نہ تم فائدہ کر سکتے ہو نہ مجھے نقصان پہنچا سکتے ہو. اور پھر اسی حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملکی شیئا, اے میرے بندو اگر تمہارا پہلے انسان کون تھے؟ آدم علیہ السلام. تمہارا پہلا انسان اور تمہارا آخری بندہ جو اس دنیا میں آئے گا, آدم علیہ السلام سے لے کے آخری بندہ جو اس دنیا میں آئے گا, تمام انسان تمام جنات اس دل کی مانند ہو جائیں جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے, جو سب سے زیادہ پائس ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اے میرے بندو تم سارے کے سارے بڑے تقوی والے بن گئے ہو, لیٹس سے تم سب کے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانند ہو گئے ہیں, ما زاد ذالک فی ملکی شیئا, میری سلطنت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. ایسا نہیں ہے کہ میری سلطنت بڑھ جائے گی تمہارے تقوی کے ساتھ. what benefit you can do to me, میری سلطنت میں تم کیا اضافہ کر سکتے ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی
لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلک من الملک شیئا، اے لوگو تمہارے پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک تمام انسان تمام جنات اس دل کی مانند ہو جائیں جو سب سے زیادہ فاجر ہے، فاسق ہے. لٹ سے سارے لوگوں کے دل فرعون جیسے ہو گئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ پتہ کیا کہتے ہیں؟ ما نقص ذلک من الملک شیئا، میری سلطنت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی. تم میرا نہ فائدہ کر سکتے ہو نہ مجھے نقصان پہنچا سکتے ہو. اب مجھے یہ بتائیں، اللہ تعالیٰ اتنے غنی ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہماری احتیاج ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قال ربکم ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو اپنے رب کو پکارو، میں تمہاری دعا کو ضرور سنوں گا، قبول کروں گا. اور حدیث میں رسول اللہ فرماتے ہیں لیس شیء اکرم الی اللہ من الدعاء، اللہ تعالیٰ کو دعا بہت پسند ہے. جب بندہ دعا کرتا ہے، دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، گڑ گڑاتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو یہ بندہ محبوب بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا. اور آپ دیکھیں دنیا میں لٹ سے آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں اور آپ نے اپنے باس سے، اپنے مینیجر سے ایک دفعہ کوئی چیز مانگ لی، کوئی فیور لے لی، ایک دفعہ تو وہ آپ کو فیور دے دے گا، دوسری بار تیسری بار ایک وقت ایسا آئے گا، بولے گا یار تم ہر وقت میرے پاس آ جاتے ہو، why should I give you some sort of favor، میں تمہیں فیور کیوں دوں؟ تنگ آ جاتے ہیں لوگ، رائٹ، جب آپ بار بار مانگتے ہیں. اب یہ حدیث سنیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کیا شان ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو شخص اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا، دعا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوتے ہیں کہ یہ بندہ کیوں دعا نہیں مانگ رہا. اور بات سمجھ میں یہ آتی کہ دیکھیں بندہ اپنے آپ کو دیکھے کہ بندے کی کیا حیثیت ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کہ احکم الحاکمین ہیں، جو کہ رب العرش العظیم ہیں، ہر چیز کے مالک ہیں، بادشاہ ہیں حقیقی، پھر بھی اگر بندہ تکبر کرے، غرور کرے کہ مجھے دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ناراض ہوں گے. تو ہمیں دعا مانگنی چاہیے. اور اسی حوالے سے کہ دیکھیں ہمارا دین بڑا کمال کا دین ہے برادرز، کوئی ایسا پہلو نہیں ہے ہماری زندگی کا مگر ہمارا دین اس میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. اور جب ہم نے دعا کی بات کی ہے، اس کے بھی ضوابط ہیں، شروط ہیں، کنڈیشنز ہیں کہ کیا آداب ہیں، کہ کس اخلاق کے ساتھ کن آداب کو آگے رکھتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. اور ابن القیم رحمہ اللہ بڑے زبردست اسکالر گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب الجواب الکافی میں گفتگو کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ دعا مانگنے کے کیا ایٹیکیٹس ہیں، کیا آداب ہیں. اور جب میں یہ پڑھ رہا تھا نا کتاب، اب آپ دیکھو ہم کرتے کیا ہیں، آج کا نوجوان ایکسکیوز پیش کرتا ہے کہ دیکھیں زمانہ بڑا خراب ہے، دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، ہم جو موبائلز لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، it is as if it is a potential sin، کہ آپ کے سامنے all of a sudden ایسی چیز آ جاتی ہے، بولتے ہیں کہ یار یہ کہاں سے پاپ اپ آ گیا ہے، اور ایک کلک کرنے کی دیری ہے، ایک کلک آپ کرتے ہیں اور بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. it is as if the sin is just a click away. پہلے تو یہ تھا نا کہ گناہ کرنے کے لیے آپ کو بڑا دور جانا پڑتا تھا، گھر سے نکلنا پڑتا تھا، آج اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. آج گناہ چل کے آپ کے پاس آتا ہے، گناہ آپ کی پاکٹ میں بھی ہے. دس از اے پوٹینشیل سن. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ موبائل حرام ہے، آپ اس کا بالکل یوز کرنا، اس کو چھوڑ دیں، آپ اس کو یوز ہی نہ کریں. نو، آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ. اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس ٹول کو کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں. چھری حرام نہیں ہے، چھری سے آپ ویجیٹیبلز بھی کٹ کر سکتے ہیں اور چھری سے کسی کا مرڈر بھی ہو سکتا ہے. تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ چھری حرام ہے، چھری اس کو آپ یوز ہی نہ کرو. نو. سملرلی دا موبائل اٹ از آلسو اے ٹول، وہ بھی ٹول ہے، آپ اس کو کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. جہاں پہ آپ یہ کہتے ہو نا کہ گناہ صرف ایک کلک
کی دوری پہ ہے. You know, the sin is just a click away. میں کہتا ہوں you have to turn the tables. The knowledge is also just a click away. کبھی بھی زندگی میں ہیومن ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا کہ آج آپ کے موبائل میں آپ کو پتہ ہے احادیث کا مجموعہ ہے. صحیح بخاری آپ پڑھنا چاہتے ہیں, صحیح مسلم پڑھنا چاہتے ہیں, کوئی حدیث سرچ کرنا چاہتے ہیں, آپ تفسیر ڈھونڈنا چاہتے ہیں, تفسیر ابن کثیر ہے اور مختلف احادیث ہیں, تفاسیر ہیں, امام طبری کی آپ تفسیر ڈھونڈنا چاہتے ہیں, آپ کے موبائل پہ اویلیبل ہے. آپ صحابہ کرام کی سیرت پڑھنا چاہتے ہیں, وہ آپ کی موبائل, اٹ از جسٹ اے کلک اوے. اور اس وقت کو آپ یاد کرو, ہمارے جو ائمہ کرام تھے, ہمارے بزرگ تھے, ایک حدیث جاننے کے لیے ہزاروں میلوں کا سفر کیا کرتے تھے, اور وہ پیدل سفر کیا کرتے تھے, اور یعنی وہ مہینے کا سفر ہوا کرتا تھا. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا تھا وہاں پہ جب پہنچے, دستک دی, پتہ چلا کہ جس حدیث کے حوالے سے وہ وہاں پہ آئے ہیں وہ ان صاحب کو بھی نہیں پتا, اور ویسے ہی وہ واپس لوٹ جاتے, یعنی ان کے مہینے گزر جاتے, اور جس حدیث کے لیے گئے ہیں وہ سنگل حدیث وہ بھی ان کو نہیں مل پائی. تو آپ مجھے بتائیں آج علم کا حاصل کرنا آسان ہے کہ نہیں پھر؟ اور اگر حدیث یا قرآن و سنت کا علم حاصل کرنا اتنا آسان ہو چکا ہے, اور اگر ہم نہیں کرتے تو پکڑ بھی زیادہ ہوگی, رائٹ؟ تو اب دیکھیں ابن القیم رحمہ اللہ, جو کتاب میں نے آپ کے سامنے جو بتائی الجواب الکافی, اس کا میرے خیال سے ترجمہ ٹرانسلیشن بھی آ چکی ہوگی. اب ان شیخ نے کیا کیا ہے, دعا کے حوالے سے جو بھی آیات ہیں ان کا جو ہے ریفرنس لیا ہے, آیات کو کوٹ کیا ہے, پلس جو بھی احادیث ہیں, جو اقوال ہیں, اتنی محنت کرنے کے بعد نہ جانے کتنی احادیث پڑھی ہوں گی, کیا ریسرچ کی ہوگی, اور پورا ریسرچ کرنے کے بعد ایک کتاب کی شکل میں, ایک بک فارم میں ہمارے لیے ہمارے سامنے رکھ دی کہ اے بندو یہ نچوڑ ہے, اب تو کم از کم پڑھ لو. تو ہمارے لیے دین کا علم اتنا آسان بنا دیا گیا ہے. the only problem is me, میں خود بیریئر ہوں, میں پہلا سٹیپ نہیں لے رہا دین کے حوالے سے علم کو گین کرنے کے لیے, just to gain and attain knowledge. تو الحمدللہ ابن القیم رحمہ اللہ نے کچھ ہمیں پوائنٹس بتائے ہیں کہ کیا کنڈیشنز ہیں, اگر ہم ان کنڈیشنز پہ پورے اترتے ہیں تو پھر آپ کی دعا رد نہیں کی جائے گی.